اس دنیا میں ہر شخص ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اور کامیابی کے پیچھے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کامیابی کے پیرامیٹرز مختلف لوگوں کی نگاہ میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اگر بہت پیسہ حاصل کر لے گا تو ایک کامیاب زندگی سمجھے گا۔ کوئی شخص اگر ایک عہدے یا اسٹیٹس پر پہنچ جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی شخص تعلیم کو بہت کامیاب زندگی سمجھے گا۔ اگر اچھی تعلیم حاصل کر لے گا تو سمجھے گا کہ کامیاب زندگی گزار لی۔ تو آئیے آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں بھیجا، ان کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا انتخاب کیا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ کل نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی بات یہ کر دی اس آیت کے شروع میں کہ جو بڑی سے بڑی کامیابی کی بھی جڑ کاٹ دینے والی ہے، یعنی کہ انسان اگر دنیا میں کسی بہت بڑی اچیومنٹ کے پیچھے پوری زندگی بھی گزار دیتا ہے تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ موت تو آنی ہے، اور وہ کامیابی جو ہے اس کی پلیس ویلیو زیرو ہو جائے گی۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کے انکاری تو بہت پیدا ہوئے ہیں، ایتھیسٹ جو ایتھیزم ہے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا، اور یہ بھی ہر کوئی مانے گا کہ موت کا وقت بھی معین نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے میکینزم بہت سارے ہیں۔ اگر آپ فزیکلی بہت ایکٹیو ہیں، ہیلدی ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، تو کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی ڈیزاسٹر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ریکارڈ سے بھی ثابت ہے کہ موت کے لیے کوئی عمر بھی معین نہیں ہے۔ آپ جوانی میں بھی مر سکتے ہیں، بڑھاپے میں بھی مر سکتے ہیں، بچپن میں مر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کسی بھی بڑی سے بڑی کامیابی کے پیچھے جو انسان پوری زندگی لگا رہے اور اس کو حاصل بھی کر لے تو اس کی پلیس ویلیو زیرو ہے، اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ اپنی اس کامیابی کو انجوائے بھی کر سکے گا، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد کیا زندگی میں اس سے لطف اندوز ہو سکے گا کہ نہیں، اس لیے کہ موت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کامیابی کے پیچھے بھاگتا رہے تو کامیابی حاصل بھی کر سکے گا کہ نہیں، اگرچہ وہ رائٹ ٹریک پہ محنت بھی کر رہا ہو، لیکن چونکہ موت کا وقت معین نہیں ہے، اس لیے کامیابی کا حصول کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکے گی کہ نہیں، اور اگر ہو گئی تو پھر اس سے انجوائے کرنا، اس کے کامیابی کے ساتھ زندگی گزار لینا پاسبل بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر دنیا کی ہر قسم کی کامیابی کی پلیس ویلیو زیرو ہو گئی، اس لیے کہ موت کا ٹائم مقرر نہیں ہے کوئی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم دیے جاؤ گے اپنی اجرت، اپنا بدلہ، اپنی مزدوری پوری کی پوری قیامت والے دن۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اب عقیدہ آخرت کی طرف لے آئے ہیں ہمیں کہ جو بھی تم اس دنیا میں کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں قیامت والے دن دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو کوئی بچ گیا، بلکہ یہاں کہا گیا کہ بچا لیا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت، اور داخل کیا گیا جنت میں۔ یہاں بھی یہ کہا گیا کہ داخل کیا گیا، یہاں یہ نہیں کہا کہ داخل ہو گیا۔ یعنی کہ اس سے اندازہ ہوا کہ جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی اور اس کے احسان سے ہوگا، ورنہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ گار ہے انسان، اور وہ اس لحاظ سے زندگی جو اللہ چاہتے ہیں وہ غالباً گزار ہی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ کے احسان سے یہ ہوگا۔ فمن زحزح عن النار، جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے، ادخل الجنت، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ ہو گیا کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ کامیاب ہے، دنیا کی زندگی چاہے جیسے بھی گزار کے وہ آ گیا۔ یہ ہے اصل ایک مشکل ٹاسک کہ انسان نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ظاہر ہے اس کی لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، اس کو دنیا میں کمپیٹ بھی کرنا ہے، زندہ بھی رہنا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اپنی فیملی کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اور بہت سے مسائل ہیں جو دنیا میں اس کو ٹیکل کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جنگلوں میں رہ رہا ہے، پہاڑوں میں رہ رہا ہے، آئسولیٹ ہے،
کوئی ضروریات نہیں ہے اس کی، بے شمار ضروریات ہیں انسان کی، لیکن اصل کامیاب وہ تبھی ہوگا کہ اگر جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور یہی ایکچوئل ٹاسک ہے اس کا جس سے انسان غافل ہے۔ اور یہ چیز کہ جہنم میں سے کیسے بچے اور جنت میں داخل کیسے ہو، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں بہت سے سبجیکٹ سیکھتے ہیں، کوئی فزکس پڑھتا ہے، کوئی کیمسٹری، کوئی بایولوجی، کوئی میڈیسن، کوئی انجینئرنگ، کوئی بزنس پڑھتا ہے، جو سب سیکھتے ہیں نا بک سے، تو یہ چیز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے سیکھیں گے ہم، کس طرح آئے گی یہ چیز کہ جنت میں کیسے داخل ہو اور جہنم سے کیسے بچے؟ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے اپنے اپنے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی کوئی کہے گا جی حقوق العباد پورے کر لیں، کوئی کہتا جی معاملات میں بہتر ہو جائیں، کوئی کہے گا جی نمازیں پڑھتے رہیں، کوئی کہے گا عبادات کر لیں۔ تو اس کے لیے بھی بیسیکلی جس نے جنت بنائی ہے اور جس کی جنت میں ہم داخلے کے طلبگار ہیں، اسی سے پوچھنا پڑے گا نا کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں۔ لوگوں نے اپنے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں اور ڈیوائیڈ کر دیا ہے چیز کو نا، متفرق کر دی ہیں چیزیں۔ اب ایک غیر مسلم ہے جو بہت اچھے کام کرتا ہے، اللہ پہ ایمان دلاتا، وہ بھی کہے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تو ہر کوئی جنت کا دعوے دار تو ہے، لیکن جنت جس ذات نے بنائی ہے اسی کی مرضی پہ داخل ہوگا نا، اور اس سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اس سے کیسے پوچھیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ نہیں ہے براہ راست کہ ہم اللہ کو قول کریں، اللہ کو خط لکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پہ انبیاء بھیجیں اور انبیاء کے ساتھ کتابیں بھیجیں، اور اپنی آخری کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے محفوظ بھی کر دیا کہ کسی کو یہ شکوہ نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیسے یہ کام کر کے جنت میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ وہ روڈ میپ تو اللہ نے آپ کو دے دیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کو اور ہم نے اس کو بند کر کے اس کو لپوٹ کے الماری میں رکھ دیا، اور ہم بس سال میں ایک دفعہ رمضان میں کھول کھال کے پڑھ کے اور ہم فارغ ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اصل روڈ میپ تو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اور اسی کو پڑھنا پڑے گا، سمجھ کے، اور دیکھنا پڑے گا کہ جو اللہ تعالیٰ جنہوں نے جنت بنائی ہے ان کی جنت ہے نا، ملکیت ان کی ہے، تو وہ کیسے چاہ رہے ہیں کہ انسان کیسے زندگی گزارے اور اس جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے۔ اس کے لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جنت میں داخل کیسے ہونا ہے اور جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے، اپنی طرف سے کوشش کیسے کرنی ہے۔ باقی پھر اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی اور اس کی رحمت سے انسان داخل ہوگا۔ صراط مستقیم جو کہا گیا، جس کو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، وہ یہی صراط مستقیم ہے، قرآن۔ اور اللہ نے قرآن کو محفوظ بھی اسی لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے ہیں خوشخبری دینے والے اور ڈر سنا دینے والے بنا کے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، یعنی کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں قیامت والے دن کہ اللہ تو نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ نے تو پیغام پہنچا دیا، بے شمار رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اپنی آخری کتاب کو بھی اور اپنے رسول کی زندگی کو بھی ایسا محفوظ کیا کہ قیامت تک کے لیے وہ چیز محفوظ ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ایک روڈ میپ رہے۔ آگے اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کو اپنے اصل سے غافل کرنے والی ہے۔ اور اصل کیا ہے؟ اصل ہے آخرت کی زندگی، جنت کا حصول، اللہ کی رضا پا جانا۔ یہ زندگی اس طرح گزار کے جانا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور جنت میں داخل کر دیں اور جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی دوڑ، جینے کی امنگ، ایک کمپٹیشن، مٹیریلزم، خواہشات، ضروریات ایون، یہ انسان کو بری طرح جکڑ لیتی ہیں اور اپنے اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔ اور ان ساری ضروریات اور حاجات کے اندر رہتے ہوئے یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ آخرت سینٹرڈ لائف گزرے، یہ اصل ٹاسک ہے، اور یہ اصل سکلز ہیں، یہ بھی ایک سکل ہے پورا۔ اور یہ سکل آپ کو قرآن مجید سے سمجھ آتا ہے، قرآن سکھاتا ہے آپ کو کہ لائف کیسے گزارنی ہے، آپ نے کہ اپنے کام بھی سارے کر لیں اور اللہ کی رضا پا جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کہ قرآن سے الگ نہیں ہے، وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے اللہ کے نبی کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دیں اور زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق دیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔